الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. وقال الله تعالى في موضع آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، عظمت، جاہ و جلال خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا پالنہار ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو جو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے داعی و نذیر، سراج منیر اور سراپا ہدایت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مہینہ ہمارے درمیان آنے جا رہا ہے وہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے، جس کے اندر دنیا بھر کے لوگ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنے کے لیے حج بیت اللہ کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر عبادتیں کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس گھر کو بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کا سب سے معزز گھر ہے۔ اور جب اس گھر کے بارے میں ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر لازماً آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری قربانیاں دی ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ وقت سے بغاوت مول لی، قوم کے لوگوں سے بغاوت مول لی،
اپنے گھر کے افراد سے بغاوت مول لی، یہاں تک کہ اپنے والد محترم کی نگاہ میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں رہی۔ یہ اس وجہ سے کہ معاملہ عقیدے کا تھا، اس وجہ سے باپ ان کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان کی تکریم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن وہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی بڑا مقام اور مرتبہ تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا ہے کہ میرا دوست ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں تو قوم کے اندر بت پرستی عام تھی، شرک عام تھا، لوگ غیر اللہ کی عبادتیں کرتے تھے، غیر اللہ کے سامنے ماتھوں کو ٹیکتے تھے۔ قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بڑے بہترین انداز میں بیان کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین سورہ مریم میں کہتا ہے ہمارے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تو ذکر کرو، وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبیہ یا ابتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان بڑے بہترین انداز میں، محبت بھرے انداز میں اپنے باپ سے نرم گفتگو کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ لما تعبد، تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد محترم کو سمجھا رہے ہیں، اپنے والد کو بتا رہے ہیں۔ وہ والد جو بتوں کی عبادت کرتا تھا، بتوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹکاتا تھا، بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتا تھا، اس والد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ابو جان ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اے والد محترم، میرے پاس ایک ایسا علم آ چکا ہے، اگر تم اس کو مان لو گے، میرے اتباع کرو گے، صحیح راہ پر آ جاؤ گے، سیدھی راہ پر آ جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں اگر آپ نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دی تو یاد رکھ لینا آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے، اور مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ اپنے باپ کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں آج ہمارا جو معاملہ ہے، آج جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے گھر سے کبھی شروع نہیں ہوتے ہیں۔ ہم کو یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا ہے، اپنے گھر کے اندر کے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کہیں شرک تو نہیں پایا جا رہا ہے، کہیں غیر اللہ کی عبادت تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر اللہ کے حدود کو پامال تو نہیں کیا جا رہا ہے، کہیں نبی کی سنتوں کا مذاق تو نہیں اڑایا جا رہا ہے، کہیں نبی کی سنتوں کی توہین تو نہیں کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں گھر کا جائزہ لینا ہے، گھر کے افراد کا جائزہ لینا ہے، اپنے ماں باپ کے بارے میں دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ کیسے ہیں، کس طریقے کی عبادتیں کرتے ہیں، کون سی چیزیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھر کے سارے افراد کو دیکھنا ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہمارا معاملہ کیسا ہے، ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں۔ ہم دلائل کے لیے کہتے ہیں اگر ہم کسی چیز سے منع کر دیں، کسی چیز سے روک دیں، ہمارے پاس ایک جواب آتا ہے۔ وہ جواب کیا آتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو اسی پر پایا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی پر پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کرتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ان کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ یہ ایسی بت پرست قوم تھی جو اللہ کے نبی کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہی کام کرنا چاہیے تھا۔ باپ کی اقتدا، باپ کی پیروی۔ آج ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، چاہے وہ غلط کیوں نہ ہو۔ اگر باپ دادا شراب بیچتے تھے تو یہ بھی بیچیں گے، اس کو حرام نہیں سمجھیں گے، اس کی کمائی کو حرام نہیں سمجھیں گے۔ اگر باپ داداؤں نے برائیوں کے اندر زندگی گزاری ہے
تو کیا یہ بھی برائیوں میں زندگی گزاریں گے؟ وہ لوگوں نے عیش و عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، جبکہ اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر اپنے باپ دادا کی اتنی ہی پرستش کرنے والے ہو، اگر ان کے اتنی ہی اتباع کرنے والے ہو، تو کیا تم ان کے نقش قدم پر چلو گے؟ رب کے حکام کو چھوڑ دو گے؟ رب کے حکموں کو چھوڑ دو گے؟ رب کی نافرمانی کرو گے؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو، آج یہ بات ہے ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ باپ دادا کی اتباع اسی وقت ہو سکتی ہے اگر وہ قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہوں گے۔ اگر انہوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن اور حدیث پر وہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، تو پھر وہاں پر کیا باپ کی اتباع کی جائے گی؟ بتاؤ تو صحیح میرے بھائیو۔ آج مسلمانوں کا ایک کثیر طبقہ، ایک بہت بڑا طبقہ غیر اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، غیر اللہ کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیک رہا ہے۔ نہیں معلوم ہے کہ وہاں کون سی چیزیں رکھی ہوئی ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے، سنتے آئے ہیں، اور بعض افراد ایسے بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ساری چیزیں عطا کر دی ہے انسان کو کہ دیکھو غور و فکر کرو، سوچو، سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستاروں کو دیکھا، رات کی تاریکی میں وہ چمچماتے ہوئے نکل کر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ سب سے بڑے ہیں، یہ روشن ستارے ہیں، یہ میرا رب ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب دن کے اجالے میں وہ ستارے غائب ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میرا رب ہو ہی نہیں سکتا، جو غائب ہونے والا ہوگا میرا رب یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا، وہ چمچماتا ہوا، چمکتا ہوا نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چاند کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت ہی چمکیلا ہے۔ جب رات کی دن کے اجالے میں وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو غائب ہونے والا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، وہ سورج طلوع ہو رہا ہے، بڑا روشن ہے۔ اس کو طلوع ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یہ سب سے زیادہ روشن ہے۔ تو جب وہ رات کی تاریکی میں غائب ہو جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہو میرا رب ہو ہی نہیں۔ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا والوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ دیا، اے دنیا کے لوگوں قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ یہاں سوچنے کا موقع دیا گیا ہے، یہاں سمجھنے کا موقع دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 12 مقامات پر کہہ رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے قوموں کو سمجھایا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے نبی آئے، سارے نبیوں کی ایک ہی دعوت کی کہ ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ سارے انبیاء نے ایک اللہ رب العالمین کی طرف بلایا، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کے نبی کا پیغام یہی تھا، اپنی قوم کے اندر نکل کر چلے جاتے، جب نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں اپنی قوم کے اندر چلے جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے گھر والوں کو ایک جگہ پر جمع کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر میں تم سے یہ بات کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا تھا کہ ہم نے آپ کو جب بھی پایا ہے امانت دار پایا ہے، سچا پایا ہے، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، آپ کی بات کا یقین کر لیں گے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے لوگوں کے سامنے ایک پیغام رکھا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ آج ہم سے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نمازوں کا حکم دو، لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزوں کا حکم دو، عبادتوں کا حکم دو۔ میرے بھائیو، اصل جو چیز ہے اسی کے اندر اگر کمی ہے تو پھر عبادتوں کا کیا کرنا؟ نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ روزے کیسے قبول ہوں گے؟ عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ساری عبادتوں کا دار و مدار عقیدے کے اوپر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر عبادتوں کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، پتھر برسائے گئے، پتھروں سے لولہان کر دیا گیا، وہ کس وجہ سے تھا؟ کس وجہ سے تھا؟ کیا نماز کو بلانے پر تھا؟ کیا حج کا حکم دینے پر تھا؟ کیا زکوٰۃ کے بارے میں تھا؟ کس وجہ سے تھا؟ آپ تھوڑا سیرت کو اٹھا کر پڑھیے، اللہ کے نبی کی مکہ زندگی کس طریقے سے گزری، کیسے گزری؟ اللہ کے نبی کی دعوت کیا تھی؟
اللہ کے نبی کی دعوت ایک ہی تھی، وہ کیا تھی؟ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعوت تھی، یہ اللہ کے نبی کا قوم کے سامنے پیغام تھا۔ اے قوم کے لوگوں، تم اگر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم جو ہے دنیا کے اندر فتح پانے والے بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے اس صفا پہاڑی کے اوپر بھی چڑھ کر اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے جو تمہارے اوپر حملہ وار ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے کہا ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، اگر آپ کہیں گے تو پھر جو ہے وہ لشکر آنے والا ہے۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں سے کہا کہ دیکھو، تم جو ہے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا؟ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ رب العالمین کو ماننا شروع کر دو۔ وہ چچا جس نے نبی کی پیدائش کے پر لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہ چچا جس نے نبی کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہ چچا کی زبان سے نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ تبا لکا یا محمد، اے محمد تیرے دونوں ہاتھ کا خلوط ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ کا خلوط ہو جائے۔ کیا تو یہ کہنے کے لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا تھا، یہ بولنے کے لیے یہاں پر ہم کو جمع کر دیا تھا کہ ہم سارے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائے؟ یہی تو پیغام تھا اللہ کے نبی کا، یہی تو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تھا کہ لوگوں سارے معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ لوگوں نے وہاں پر بھی نہیں مانا۔ جس باپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعوت کو رکھا، وہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ابراہیم، اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے، اگر ان باتوں سے نہیں رکے، تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ باپ کہتا ہے، بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، عقیدہ کا مسئلہ تھا، عقیدہ توحید کا مسئلہ تھا، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کا مسئلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا تو باپ نے انکار کر دیا، باپ نے کہا میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو چھوڑ دیا۔ کئی مرتبہ باپ سے بات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، قرآن مجید میں 12 الگ الگ مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے والد محترم کو دعوت دی ہے، اس دعوت کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی کہا کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں۔ کئی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو، اپنے والد کو یہ بات سمجھائی کہ تم ایسے معبودوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جس کو تم تراشتے ہو، جس کو تم بناتے ہو، جو پتھر کے ہیں، لکڑی کے ہیں، ان کو تم بنا کر خود تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ تو ان کا جواب ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کے اوپر پایا ہے، ہم یہی کرتے رہیں گے۔ ان کا یہ جواب ہوا کرتا تھا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بڑی ابتلا و آزمائشوں کے اندر گزری ہے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگ جاتا ہے، ہمارا ایمان خطرے میں آ جاتا ہے کہ ہمارے اوپر پریشانی آئی ہے، ہمارے اوپر تکالیف آئے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، ہم شرک کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، ہم شرک کے دروازے کھولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پریشانیاں کیسے ختم ہو سکتی ہے، کس انداز میں ختم ہو سکتی ہے، کس طریقے سے دور ہو سکتی ہے۔ یہ سارے شرک کے دروازے ہم کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، کاروبار میں گھاٹا ہو رہا ہے تو ہمارا ایمان جو ہے نیمبوؤں کے اوپر ہری پوٹلی میں لٹکنے لگتا ہے، ہمارا ایمان جو ہے ناریل کے اندر لٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے دکانوں کے اندر وہ چیزوں کو لا کر باندھ دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پریشانیوں کو، ہمارے نقصان سے ہم کو بچا لیں گے۔ میرے بھائیو، ہمارے ایمان کہاں پر ہے؟ بتاؤ۔ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لٹک گیا ہے، ایسی چیزوں کے اوپر جو ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی، نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع
لما أعطيت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اگر ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، ساری دنیا اکٹھا ہو جائے، ایک بندے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، ایک بندے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانے کا ہے، اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانے کا ہے. ساری دنیا مل کر اس ایک بندے کو نفع پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی، نفع نہیں پہنچا سکتی. مثال کے طور پر ابو لہب کا بیٹا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک اچھالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط کر دے، اپنے شہروں میں سے کسی ایک شہر کو اس کے اوپر مسلط کر دے. اللہ کے نبی اس کے لیے بدعا کرتے ہیں، اللہ کے نبی بدعا کرتے ہیں اس کے لیے کہ ایک مرتبہ وہ ملک شام کی طرف نکل کر چلا جاتا، تجارت کا قافلہ ہے، وہ ملک شام کی طرف گیا ہوا ہے، واپس لوٹ کر آ رہا ہے، سارے قافلے کے لوگ موجود ہیں، شام کا وقت ہے، ایک شیر دھاڑے مارتا ہوا آتا ہے، شیر دھاڑے مارتا ہوا آتا ہے. ابو لہب کا بیٹا سمجھ جاتا ہے کہ محمد کی بدعا کا اثر ہے میرے پاس آیا ہوا، محمد کی بدعا کا اثر ہے، یہ میرے پاس آیا ہوا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. قافلے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے سارا کا سارا قافلہ اس کو بچانے پر تلا ہوا، اس کو بچانے پر تلا ہوا ہے، لیکن اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانے کا، اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانے کا ہے. سارا قافلہ اس کو بچانے پر تلا ہوا ہے. یہاں تک کہ رات کا وقت ہے، سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سارے لوگوں نے ابو لہب کے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنے سامانوں کو اکٹھا کیا، اس کو بڑا اونچا کر دیا، سارے سامانوں کے اوپر ابو لہب کے بیٹے کو سلا دیا، ابو لہب کے بیٹے کو سلا دیا. اس کے بعد جو ہے اس سامان کے ارد گرد سارے قافلے والے سو گئے، سارے قافلے والے سو گئے کہ ابو لہب کے بیٹے کو بچا لیا جائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. لیکن ان کو کیا معلوم ہے کہ وہ ذات نقصان پہنچانا چاہتی ہے، وہ ذات اس کو ہلاک کرنا چاہتی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کے نبی کے اوپر اس نے تھوک اچھالا ہے، اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کی دعا سن لی ہے، اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. سارا قافلہ اس کو نفع پہنچانے پر، اس کو بچانے پر تلا ہوا ہے، لیکن اللہ اس کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے. جب سارے کے سارے لوگ اس سامان کے ارد گرد سو جاتے ہیں، رات کے وقت میں ایک شیر دھاڑے مارتا ہوا آتا ہے، سارے قافلہ والوں کو چھوڑ دیتا ہے اور ابو لہب کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. سارے قافلہ والوں کو چھوڑ دیا اور ابو لہب کے بیٹے کے اوپر حملہ کر دیا، کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کو نقصان پہنچانا ہے. اور اسی طریقے سے اگر ساری دنیا کسی ایک بندے کو نقصان پہنچانے پر تلی ہوئی ہو، ایک بندے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، لیکن اللہ اس کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، اللہ اس کو بچانا چاہتا ہے، ساری دنیا اکٹھا ہو جائے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن اللہ اس کو نفع پہنچانا چاہتا ہے، تو کیا ساری دنیا مل کر اس کو نقصان پہنچائے گی؟ نہیں پہنچائے گی، کیونکہ ہمارے سامنے خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا مکہ نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا. جب مدینہ کے اندر گئے، مدینہ کے کئی قبائل اللہ کے نبی کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے تھے. ساری دنیا اسلام کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے پر تلی ہوئی تھی. ادھر مکہ والے، ادھر مدینہ کے کئی قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو فائدہ پہنچانا چاہتا تھا، اپنے نبی کو بچانا چاہتا تھا. ساری دنیا ملا کر اس نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکی. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. جس کو اللہ نقصان پہنچانا چاہے ساری دنیا اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، اور جس کو اللہ نفع پہنچانا چاہے ساری دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، سارے قوم کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کے بتوں کے ساتھ میں کوئی چال چلوں گا. گاؤں کا میلہ لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم نے آ کر کہا کہ
آج گاؤں کا میلہ لگا ہوا ہے، تم ہمارے ساتھ میں شریک ہو جانا، ہمارے ساتھ میں شریک ہو جانا۔ ویسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بڑی مصائب اور مشکلات میں کٹی ہوئی ہے، مصیبتوں میں کٹی ہوئی ہے۔ ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا، لیکن وہ ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے، ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے۔ وہ ہر طریقے کی آزمائشیں تھی، کبھی اولاد کی آزمائش، کبھی بیوی کی آزمائش، کبھی بچے کو قربان کرنے کی آزمائش، کبھی وطن سے جانے کی آزمائش، کئی طریقے کی آزمائش ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی، یہ بھی ایک طرح کی آزمائش تھی، تاکہ قوم کو معلوم ہو جائے جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے ماتھوں کو ٹکاتے ہو، جن کے سامنے سجدے کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوچھتے ہو، کیا وہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا وہ کسی مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ یہ ثابت قوم کے سامنے کرنا تھا۔ ایک مرتبہ گاؤں کا میلہ لگا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ بیٹا آج میلہ لگا ہوا ہے، ہم میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب تھا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں۔ بیمار تھے نہیں، بیمار کا بہانہ بنایا، کہا کہ میں بیمار ہوں تاکہ یہ بات قوم والوں کو معلوم ہو جائے، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کے ساتھ میں ایک چال چلنے والا ہوں، میں ان کے ساتھ میں کوئی حادثہ ان کے اوپر کوئی حادثہ پیش کرنے والا ہوں، تاکہ قوم کے لوگوں کو سمجھا سکے، قوم کے لوگوں کو بتا سکے کہ ان کے اندر یہ اخلاقیات سمجھنے کی کہ جن کے عبادت کرتے ہیں، جن کو پوچھتے ہیں، وہ کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ساری قوم کے لوگ میلے میں نکل کر چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور اپنے کندھے پر ڈال لیا اور ان بتوں کی طرف نکل کر چلے گئے جن کے لوگ عبادت کیا کرتے تھے، جن کی پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہتھوڑا اٹھاتے ہیں اور ان بتوں کی طرف نکل پڑتے ہیں، ایک ایک کر کے ان بتوں کو پاس کرتے چلے جاتے ہیں جن کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اللہ تاکلون، تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ لو کھاؤ، تم کیوں بات نہیں کرتے ہو؟ ان سے مخاطب ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے چلے جاتے ہیں، لو کھاؤ، یہ غذائیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ آج ہمارا بھی معاملہ وہی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام پر سال میں ایک مرتبہ اپنے مردوں کے لیے کھانے بھی رکھ دیتے ہیں۔ ہماری قوم ایسی بھی ہے جو قبروں کے آستانوں کے اوپر پہنچ جاتی ہے، وہاں پر جو ہے چڑھا دیتی ہے اور اس کے بعد ان کے سامنے کھانے رکھ دیتی ہے۔ میرے بھائیو، ان قبر والوں سے پوچھو جو تمہاری غذائیں ہیں، کیا وہ کھانے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو، یہ تمہارے سامنے غذائیں رکھی ہوئی ہے، قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، لو کھاؤ، تم کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کا کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کو پھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان بتوں کو پاش کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بت کے پاس آتے ہیں، اس کے گلے میں وہ ہتھوڑا لٹکا کر چلے جاتے ہیں۔ جب قوم کے لوگ واپس لوٹ کر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ قوم کے لوگ اپنے بتوں کو ٹوٹے پھوٹے پاتے ہیں، وہ بت ٹوٹ پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قوم آتی ہے، ان بتوں کو دیکھتی ہے، اپنے قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو یہ کام کس نے کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ اسی کا کام ہے، یہ اپنی زبان سے کہا کرتا تھا، یہ اپنی زبان سے بولا کرتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی چال چلوں گا، یہ اسی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے مجموعے کے اندر بلایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں کے مجموعے کے اندر بلایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دیکھو، تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، تم نے ہمارے معبودوں کو پھوڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل قائم کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ دلیل قائم کرنے کے لیے، تاکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے، ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے، دلیل قائم کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے بلکہ اس بڑے بت نے کیا ہے۔ اس نے اپنے سارے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، اپنے سارے چھوٹے بتوں کو پھوڑا ہے۔ اس سے پوچھ لو، اس سے سوال کر لو۔ اب بات عقل کی آ جاتی ہے، پوچھے تو کیسے پوچھے، سوال کرے تو کیسے کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں
کہ اس بڑے بت نے کیے ہے، سوال کر لو اس سے، اسی کے پاس ہتھوڑا ہے، اسی کے پاس نقصان پہنچانے والا زرا ہے، اسی نے نقصان پہنچایا ہے، میں نے نہیں پہنچایا ہے، اس سے سوال کر لو۔ ساری قوم کے لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، یہ تو بول ہی نہیں سکتا، نہ سن سکتا ہے، ہم کیسے سوال کریں گے، ہم کیسے پوچھیں گے، سوال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ ان لوگوں نے کہا ہم ہی تو ظالم ہے جو ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے سروں کے بل پلٹ گئے، اپنے سروں کے بل پلٹ گئے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ جس دلیل کو پیش کر کے کہہ سکے کہ ابراہیم تم نے قتل کیا ہے، یہ ہمارے معبود ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، وہ اپنے سروں کے بل پلٹ گئے۔ لیکن سرکشی میں آ کر انہوں نے کہا کہ ابراہیم یہ کام تم نے ہی کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے قوم کے سامنے ان کو جو ہے ان کو یہ بات ماننے پر مجبور کی جاتی ہے کہ ابراہیم ان بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سارے قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ ایک اتنی لمبی آگ لگائی جاتی ہے جس کے انگارے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر اس آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے، اللہ کے دین کو بتانے کے لیے۔ آج ہم تھوڑا دین بتانا شروع کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ آیا، کوئی مصیبت آئی، ہم دین سے ہار بیٹھ جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اکیلا آدمی جو اپنی قوم کے سامنے اپنے پیغام کو رکھتا ہے، اپنی بات کو رکھتا ہے، وہ قوم جو کسی بھی طریقے سے ان کے بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس قوم کے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھتے ہیں، اللہ کی باتوں کو رکھتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سارے معبودوں کو چھوڑ کر بندے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو پیغام دیا۔ اس کے بعد آئیے میرے بھائیوں، وقت بڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر بے شمار پریشانیاں ہیں، کئی مصیبتیں آئی، کئی پریشانیاں آئی، کئی طریقے سے انہیں آزمایا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے اسماعیل عطا کیا، جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ آج لوگ اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو لڑکا عطا کر دے، اللہ ہم کو لڑکا عطا کر دے، دعا تو کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں دعا کا طریقہ سکھایا ہے، دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا کیسے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، اولاد کا سوال کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ اگر اولاد مل گئی، نیک نہیں ہے، صالح نہیں ہے، فرمانبردار نہیں ہے، تو اس اولاد کا کیا کرنا، اس اولاد کا کیا کرنا ہے؟ آج کئی شکایتیں آتی ہے کہ ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا ہے، ہمارا بیٹا بگڑ گیا ہے، ہمارا بیٹا غلط عادات و اطوار کا شکار ہو چکا ہے، غلط لوگوں کے اندر اس کا بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، وہ بری عادتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ آج ماں باپ شکایت کرتے ہیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرنا ضروری ہے، اپنے اولاد کے نیک ہونے کے لیے، اپنے اولاد کے فرمانبردار ہونے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ آج بات یہ بھی ہے کہ ہم کسی کو اولاد نہیں ہوئی ہے، دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے، مجھے اولاد نہیں ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 90 سال کی عمر تک دعا کرتے رہے، ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اللہ اپنے پاس سے نیک اور صالح اولاد عطا کر دے۔ 90 سال کی عمر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملتی ہے کہ ابراہیم ہم تجھ کو اولاد عطا کریں گے، ہم تجھ کو لڑکا عطا کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے جب حضرت حجر علیہ السلام کو اولاد ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر ایک آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، اس اولاد کو لے کر چلے جاتے ہیں، اس اولاد کو لے کر چلے جاتے ہیں، ایک بلند ٹیلے پر چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس بلند ٹیلے کے اوپر ایک درخت کے نیچے ایک تھیلے کے اندر کھجوریں ہیں بھر کر رکھ دی، اور ایک مشکزے کے اندر پانی ہے۔ وہ پانی کتنے دن چلے گا، وہ کھجوریں کتنے دن چلے گی، اس
درخت کے نیچے اپنے بیٹے کو بٹھا دیا, اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیا, اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور پلٹ کر جانے لگے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, ابراہیم ہم یہاں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی آدمی نظر نہیں آتا, کوئی گھر نظر نہیں آتا, کوئی خاندان نظر نہیں آتا, کوئی گھر نظر نہیں آتا. اے ابراہیم کیا تم یہاں ہمیں اکیلے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم سے سوال کرتی چلے جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں ہوتا. اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیا, اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور اس وادی کے اندر چھوڑ دیا, اس وادی کے اندر جس وادی کو قرآن نے کہا بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, وہ ایسی وادی تھی جہاں انسان چھوڑ درندہ تک بھی نظر نہیں آتا تھا, جہاں پر نہ کوئی ندی تھی, نہ نالا تھا, نہ سمندر تھا, نہ پانی کا کوئی کنواں تھا. ایسی وادی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر سے سوال کرتی چلی جاتی ہے, اے ابراہیم یہاں میں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں ملتا ہے. یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کر کہتی ہے, اے ابراہیم کم سے کم یہ بات تو بتاؤ کہ یہ آپ کا مشورہ ہے, یہ آپ کی مرضی ہے, یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے؟ اتنا کہنا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا, یہ میں اپنی مرضی سے نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں. اتنا کہنا تھا. وہ خاتون کیسی خاتون تھی, وہ کتنی دیندار خاتون تھی. جب بات رب کی آئی, رب کے حکم کی آئی, رب کے رضا کی آئی, تو اس خاتون نے کہا کہ ہمیں سب کچھ منظور ہے, اگر یہ اللہ کا حکم ہے اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اللہ آج ایک رات کے لیے گھر کے عورتوں کو یا بچے کو کہیں چھوڑ کر چلا جاؤ تو مرد خود برداشت نہیں کر پاتا کہ وہ کس طریقے سے زندگی کو گزار رہے ہیں, کیسے گزر رہی ہے, دل گوارا تک بھی نہیں کرتا. لیکن اللہ کے حکم کا معاملہ آیا, اللہ کے رضا کا معاملہ آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وادی غیر ذی زرع کے اندر اپنی بیوی کو بچے کو چھوڑ کر چل دیے, اور وہاں سے جب ٹیلے کے نیچے آ جاتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں, ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اللہ میں نے اپنے اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو اللہ تیرے گھر کے پاس بسایا ہے, وادی غیر ذی زرع میں تیرے گھر کے پاس بسایا ہے. بسانے کا مقصد کیا تھا؟ جو آج کعبۃ اللہ ہے, جو نظر آ رہا ہے, لوگوں کا مرکز بنا ہوا ہے, لوگوں کے عبادتوں کا مرکز بنا ہوا ہے, وہ کس کی دین ہے؟ وہ کس کی دین ہے؟ وہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے پر بسایا, اس ٹیلے پر بسایا اور کہا, اللہ میں نے تیرے گھر کے پاس بسایا, میں نے تیرے گھر کے پاس بسایا ہے. کس لیے بسایا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ, اللہ رب العالمین سے کہتے, اللہ میں نے اس لیے بسایا ہے کہ دنیا بسانے کے لیے نہیں, دنیا کرنے کے لیے نہیں, دنیا کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے نہیں, دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اپنے اولاد کو, اپنے اہل و عیال کو وہاں پر اس لیے بسایا ہے, ربنا لیقیموا الصلاۃ, تاکہ وہ نماز کو قائم کر سکے. اللہ وہ نماز کو قائم کر سکے, میں نے اس لیے بسایا ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں. کچھ دن کا عرصہ نکل کر چلا جاتا ہے. ادھر تھوڑا سا پانی, تھوڑے سے کھجورے, تھوڑے سے چھورے, سب ختم ہو جاتے ہیں, سب ختم ہو جاتے ہیں. بچہ بھوک سے تڑپ رہا, بچہ پیاس سے تڑپ رہا. اب اس کی پیاس کو کیسے مٹھایا جائے؟ وہ بچہ رو رہا ہے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ نہیں پاتی ہے, اس کی تڑپ کو دیکھ نہیں پاتی ہے. اسی حالت میں صفا پہاڑی پر دوڑتی ہوئی چلی جاتی ہے کہ دیکھنے کے لیے کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی قافلہ نظر آ جائے, کوئی نہر نظر آ جائے, کوئی پانی کا کنواں نظر آ جائے. دوڑتی ہوئی چلے جاتی ہے. وہاں صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دیکھتی ہیں, دور دور تک نگاہ دوڑاتی ہے کہ کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی قافلہ نظر آ جائے, کوئی پانی کا کنواں نظر آ جائے, جا کے وہاں سے پانی لایا جائے اور اپنے بچے کی پیاس کو بجھایا جائے. خود سیراب ہو سکے وہ نظر دوڑا کر دیکھتی ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہ دل کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے میرے بچے کو کوئی بھیڑیا آ کر نقصان نہ پہنچا دے. پھر دوڑتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آتی ہے, اپنے بچے کو دیکھتی ہے, پھر اپنے سینے سے لگاتی ہے. اس کے بعد جو ہے اس بچے کی طرف کو دیکھ نہیں پاتی, دوڑتی ہوئی مروا پر چلی جاتی ہے یہ دیکھنے کے
کے لیے کہ کوئی انسان نظر آ جائے, کوئی قافلہ نظر آ جائے, کوئی کنواں نظر آ جائے جہاں سے پانی لا کر اپنے بچے کو پلا سکے. دور دور تک نگاہ دوڑاتی ہے, کوئی انسان نظر نہیں آتا, کوئی قافلہ نظر نہیں آتا. دل کے اندر ایک خوف ہے کہ کوئی جانور آ کر, کوئی بھیڑیا آ کر میرے بچے کو نقصان نہ پہنچاتے. پھر دوڑتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آتی ہے, اس بچے کی طرف کو دیکھ نہیں پاتی. پھر صفا پر جاتی ہے, صفا سے مروہ پر 7 چکرے کاٹ لیتی ہے. جب مروہ پر چلی جاتی ہے, آج بھی اللہ کے نبی نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی اس دوڑ کو کہا ہے فذالک صحیح ہے, جو جائے گا کعبۃ اللہ کے اندر صفا و مروہ کے 7 چکرے جو صفا سے شروع ہو کر مروہ پر ختم ہوتا ہے, اللہ کے نبی نے حکم دیا. اس کے بعد جب مروہ پر چلی جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جو ہے پریشان نظر آتی ہے. ایک آواز آتی ہے, حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں حاجرہ کسی کی آواز آ رہی ہے, اس آواز کی طرف کان لگا, اس آواز کو سن. اس کے بعد حضرت حاجرہ کہتی ہے ہم تمہاری آواز کو سن رہے ہیں, بتاؤ تم ہم سے کیا کہنا چاہتے ہو. اتنے میں کچھ دیر کے بعد دیکھتی ہے اللہ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے کو بھیج دیا ہے. وہ فرشتہ بیٹھتا ہے وہیں پر مارتا ہے یا اپنے پیر کے ذریعے سے گڑا کرتا ہے, اسی کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام آتی ہے اور آ کر حضرت اسماعیل کو سیراب کرتی ہے, خود سیراب ہو جاتی ہے اور اس کو منڈیر بناتی ہے وہ پانی تاکہ وہیں پر رکے. اللہ کے نبی نے فرمایا ام اسماعیل کے پر اللہ رحم فرمائے, اگر اس کو منڈیر نہ بناتی تو آب زمزم ایک بہتا ہوا کنواں ہوتا. آب زمزم ایک بہتا ہوا کنواں تھا, انہوں نے منڈیر بنایا اور اسی میں پانی جمع ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ بشارت دی جاتی ہے کہ یہاں پر اللہ کا ایک گھر بنایا جائے گا. ایک لمبی تفصیل ہے جو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی جائے گی. تو وہاں پر جو ہے اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل و عیال کی اللہ رب العالمین نے مدد کی ہے. جو بندے اللہ رب العالمین کے لیے اپنی ساری چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اللہ غیب کے ذریعے سے ان کی مدد بھی فرما دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ پیغام ملتا ہے کہ زندگی کے اندر مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, مصائب آئیں گے, مشکلات آئیں گے, لیکن ان مشکلات سے گھبرا کر شرک کے دلدل میں نہ پھنسنا, شرک کے طرف قدم نہ اٹھانا, اپنے زندگی کے اندر اپنے زندگی کو برباد کرنے کے تعلق سے نہ سوچنا, غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے بارے میں نہ سوچنا, کبھی نیمبو, کبھی ناریل یا کبھی کسی اور چیز کے اوپر اپنے ایمان کو نہ جانے دینا. اپنے ایمان کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے. آزمائشیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے, ہم تمہاری آزمائش کریں گے. وہ آزمائش ہے کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے, کیسی بھی ہو سکتی ہے. ہر آزمائش کے اندر کامیاب ہونا یہ ایمان والے کا کام ہے کہ پریشانیوں کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ رب العالمین سے رضا کا معاملہ کرے اور صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے. اللہ تعالیٰ آنے والی زندگی کے اندر راہ ہموار کرے گا اور بہتر زندگی نصیب فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما, اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما, اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما, اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, ان الله امر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم. ذكر الله تعالى ولا تنهوا اكبر.